ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی ایسی رحمت شامل حال رہے کہ ہمیں فوراً خالص توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. اب یہاں ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ تھکن کا عالم ہوتا ہے. اب حاجی پہنچا، جگہ نہیں ملی سونے کی، کوئی بڑے وسیع انداز میں آرام کر رہا ہے، تو یہاں اب غصہ اور یہاں لڑائی کا معاملہ ہو جائے. پھر اسی طرح استنجا وضو خانے پہ ایک بڑا رش کا عالم ہوتا ہے. تو جس رات حقوق العباد معاف ہونے ہیں، اسی رات اگر ہم حاجی جو ہے وہ کسی سے جھگڑا کرے یا کسی کا دل توڑ دے، تو اس کا بھی احتیاط کیا جائے کہ یہاں بے شک تھکن ہوتی ہے اور تھکن کے مارے انسان بعضوں کا جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بالخصوص احتیاط کریں حجاج کرام کہ یہاں اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو بھی تکلیف نہ ہو. اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ آگے کسی اور جگہ کو تلاش کر لیں. استنجا وضو خانے پر اگر لائن لمبی ہے تو یہاں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کہ وہ رات جو حقوق العباد معاف کروانے کی رات ہے، اسی رات اگر ہم کسی مسلمان کا دل توڑ دیں یا کسی سے جھگڑا کر لیں تو اس کی بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے کہا جھگڑے کی بات کی، جھگڑا تو پورے حج میں نہیں کرنا، بالکل فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی اس پہ نص ہے کہ جھگڑا اور بے حیائی کی بات اور گناہ، ان تینوں سے بچنا حج کی قبولیت ہے. سبحان اللہ. تو جھگڑے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی وہ ناجائز جھگڑا تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسرے کی طرف سے پہل ہو تب بھی ہمیں باز رہنا ہے. سبحان اللہ. اور جھگڑے سے اجتناب کرنا. یہ پورے سفر میں یہ ایک بڑی آزمائش ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ دنیا بھر کے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، مزاج مختلف، انداز مختلف، ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کے وہاں مسائل. جی. اور پھر وہ مکہ مکرمہ پہ میں اگر جھگڑتا ہے تو سوچ لے کیا کر رہا ہے. مدینہ پاک میں اگر وہ جھگڑا کرتا ہے معاذ اللہ. امیر اہل سنت نے اس میں لکھا بھی ہے کہ بعض اوقات آزمایا جاتا ہے حاجی کو، مختلف کسی شخص سامنے آ کر یا کسی حلیے میں آ کر آزمایا بھی جاتا ہے. تو اب اس وقت بھی یہ دیکھا جائے کہ میرے سامنے اگر آ کر کوئی خلاف مزاج گفتگو ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں مجھے آزمایا جا رہا ہو. صبر کرے. قرآن پاک کی آیت میں تینوں باتیں، لا رفاسا ولا فسوقا ولا جدال، کہ بے حیائی نہ ہو اور گناہ نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو. علماء نے لکھا کہ تینوں باتوں سے پرہیز کرے گا تو قبولیت کی امید ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں، یہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی. اور ہمارے مدنی چینل پر موجود حاجی اور حجنے نیت کر لیں کہ سارا سفر انشاءاللہ تعالی صبر سے گزاریں گے. انشاءاللہ. تکلیف برداشت تو کر لیں گے لیکن تکلیف دیں گے نہیں کسی کو بھی انشاءاللہ عز و جل. اور دعا میں کثرت کیجیے، جتنا ہو سکے دعا میں کثرت کیجیے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ حرمین طیبین حاضر ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایسے بھی اسلامی بھائی تھے جو ماشاءاللہ اہل ذوق تھے. تو وہ جو اسلامی بھائی تھے جو پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں وہاں جو چنگم اور اس طرح کی ہوتی ہے نا، وہ چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو وہ عادت ہے ان کی وہ چباتے رہنے کی کچھ نہ کچھ. تو ان کے ساتھ جو دوسرے جو اہل ذوق اور ایک واقعی ایک عبادت کا ذہن رکھنے والے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا، اور اس میں جو درود پاک اور ذکر و اذکار سے جو آپ رک رہے ہو، یہ آپ کو ابھی یاد نہیں آئے گا، جب آپ مدینے سے جاؤ گے نا تو آپ کو یہ بہت یاد آئیں گے. اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ برسوں گزر گئے لیکن مجھے اس کی وہ بات یاد آتی ہے. قیمتی لمحات ہیں، یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں. اور مطلب یہ شیطان بھی اپنے لگا ہوا ہے نا، وہ کسی صورت ہم سے وہ لمحات، عرفات کے قیمتی لمحات، مزدلفہ کے قیمتی لمحات، پھر آگے قیمتی لمحات، پھر مدینہ پاک میں قیمتی لمحات، حرم پاک کے یہ اہم لمحات، یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے یہ ضائع کروائے. گناہ بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے اور مزید یہ کہ پھر وہ ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو اس میں تو اللہ کرے کہ کوئی ایسے متقی پرہیزگار اور عالم اہل سنت کی صحبت میسر ہو اور قفل مدینہ آنکھوں کا زبان کا لگا ہوا ہو اور راستے بھر چلتا رہے. ایک اور احتیاط درس کرتا چلوں کہ راستے بھر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے ویسے خون جلانے والی بات کہ وہ منرل بوتل کے بوتلیں پڑی رہتی ہیں خالی،
اور اس کے ریپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کھجور کی ڈبیاں پڑی ہوتی ہیں. اب کھجور کی ڈبیوں پر آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینے کی بعض اوقات تصویر بنی ہوتی ہے، سبز گنبد کی تصویر ہوتی ہے. اسی طرح وہ جو پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی مکہ واٹر اور مختلف اس طرح کے نام ہوتے ہیں. کھانے کے ڈبے تقسیم ہوتے ہیں، اس پر بھی اسی طرح کی عبارات، کعبہ شریف بعض اوقات بنا ہوا. اللہ اللہ اللہ. اب وہ بھی پیروں تلے آنے کا جو اب یہ بہت نہیں بولا جا رہا، تو اگر ثواب کی نیت سے یہ بھی آپ کا ذہن بن جائے کہ جہاں جہاں یہ چیزیں ملیں گی میں اٹھا لوں گا. یہ اس میں اللہ اس کے رسول کا نام بھی ہوتا ہے. عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم مقدس مقامات کے نام ہوتے ہیں، جن مقامات کا ذکر مبارک قرآن پاک میں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، صفا و مروہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر تعظیم کی نیت سے کر لیں گے تو حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا واقعہ ہے کہ آپ ابتداً شرابی تھے اور شراب کے نشے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں آپ کو عبارت ملی جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا ہوا تھا پیپر پر. آپ نے اسے اٹھایا اور تعظیم کی نیت سے کہیں رکھ دیا اور آگے بڑھ گئے. رات سوئے تو واقعہ تو طویل ہے، تو یہ ایک مطلب ان کا نام مبارک کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا کر دی اور ان کی تمام بری عادتیں ان سے چھوٹ گئیں. سبحان اللہ. اور ایسے اللہ کے مقبول ولی بنے کہ ننگے پیر یہ پھرتے تھے. ایسا ان کو مقام حاصل تھا، مقام معرفت. زندہ رہے تو جس گلیوں میں یہ گزرتے تھے وہاں پر جانور نجاست نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ جانور اس راستے میں نجاست کر رہا ہے جہاں سے بشر حافی بڑے رحمۃ اللہ الکافی کا گزر ہوتا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو بشر انتقال کر گئے. اللہ. اور معلوم کرنے پتہ چلا واقعی وہ انتقال کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جانوروں میں بھی ان کی ایک عظمت اور تعظیم داخل فرما دی کہ جو ان کی راہ میں نجاست نہیں کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نام کی تعظیم کی برکت ہے. اور تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا حاجیوں اور حجنوں کو کہ اگر ممکن ہو تو یہ بھی کیجیے گا. ہم نے تو چل مدینہ کے قافلے میں دیکھا ہے جس میں امیر سنت کا جب قافلہ وہاں پہنچتا تھا تو آپ باقاعدہ مجلس بناتے تھے، اور وہ مجلس یہ مقدس اوراق اور اس طرح کے مقدس چیزوں کو جمع کرتی تھی، تاکہ اب اللہ کی رحمت ہے، نہ جانے اپنے کس بندے کی کس ادا پر وہ راضی ہو جائے. اور یہ ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اگر سب مل کے کوششیں کریں گے تو ہم بھی جو پھینک دیتے تھے ہمارے حجاج اس سے احتیاط کریں گے. یہ کئی لوگوں کا ذہن بنا ہوگا، انشاءاللہ. ایسا نہیں بنا ہوگا. تو کم از کم جو اٹھانے کی نیت کرے گا اس کا تو ذہن بنا ہوا ہوگا کہ میں تو اٹھانے والا ہوں، میں پھینکوں گا کیسے. تو وہ ترکیب بنا لے اپنے ساتھ، کوئی شاپر وغیرہ رکھ لے، تھیلی رکھ لے، اس میں جمع کرتے رہیں. سبحان اللہ. ثواب کمانے کے مواقع ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کا حریص بنا دے. آمین آمین آمین. آج الحمدللہ ہمارے اس فیضان حج کے سلسلے میں ہمارے کئی اسلام بھائی بھی جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ وہ بھی مدینے کی باتیں تو عرفات کی باتیں مزدلفہ کی باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. جب ہوتا ہے سب اس میں بھی وہ دعائیا مطلب وہ کتابیں اور وہ بھی بکھری ہوتی ہیں. بڑے صورت میں اٹھانا رسکی بہت ہے. ریلا کو پیچھے سے آیا اور وہ گر جائے تو احتیاط کرنی چاہیے.